یہ میری غلطی تھی، لیکن غلطی میں چپ کے اپنے خیال میں خاموشی سے پہلوں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات تبصرہ کر رہا تھا، ان کے کانوں کچھ بہت گئی بات، انہوں نے کچھ بولا، نتیجے میں بولا، بہرحال وہ وقت گزر گیا میرے عزیزوں میں۔ اور آخری بات کہ جو میں نے اعلان کیا کہ نماز درمیان میں ہوگی، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ میرے عزیزوں، میری آج سگی بھتیجی کی شادی ہے، اس بھائی کی بیٹی جو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن میں نے یہاں کا وعدہ تھا تو چھوڑ کے چلا آیا ہوں، مجھے پہنچنا ہے، نکاح تو پڑھنا ہی، لیکن جتنی جلدی پہنچ جائیں۔ تو اگر میں ممبر کی ذمہ داری نہ سمجھتا تو آپ جب ختم کر رہے تو اسی وقت بیٹھ چکا ہوتا اور اب تک میں گاڑی پہ بیٹھا ہوتا، لیکن جب مجھے اللہ نے ممبر دیا ہے تو پھر میرے اس ممبر کی کچھ ڈیوٹیاں بھی ہیں، اس ممبر سے اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جہاں ہم متوجہ نہیں ہیں، آپ بھی فرش ادا پہ اس لیے نہیں آتے کہ اپنی آخرت بگاڑیں، آپ آتے آخرت بنانے ہی کے لیے ہیں، مگر کبھی کبھی اس ممبر پہ وہ بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جو بیٹھنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ میری باتیں تلخ ہیں، لیکن یہ تلخ باتیں اس معاشرے میں کہی جانا واجب ہو گئی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، پیش نماز ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ کس کے پیچھے؟ کا مومن۔ ہم نے کہا مومن ہونا کافی؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا حلال زادہ۔ ہم نے کہا بس کافی؟ کہا نہیں، عالم بھی ہو، اتنا عالم ہو کہ نماز کے احکام کو جانتا ہو، کہ نماز غلط ہو جائے تو صحیح کر لے، ہو غلط نہ پڑھائے، صحیح پڑھے، اتنا عالم بھی ہو، مصلی کے اوپر کھڑا ہو تو جتنا علم ہو اس کے پاس کہ جس ڈیوٹی کے لیے آیا اسے صحیح کر لے۔ ہم نے کہا عالم ہو کافی ہے؟ کہا نہیں، عالم کے ساتھ عادل بھی ہونا چاہیے، ادھر کی چیز ادھر نہ کرے، جو جس کا حقدار ہے اس کو وہیں رکھے۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے جو جس جگہ کا اہل ہے اس کو وہیں رکھنا، گناہوں سے محفوظ، بڑے گناہ نہ کرے، چھوٹے گناہ نہ ٹھہرائے، عدل والا ہو، ٹھیک ہے۔ مصلی میں کون کھڑا ہوگا؟ جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو۔ محراب میں کون کھڑا ہوگا؟ جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو۔ ہم نے کہا ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ کہا جس کی مجلس سننا ہمیں اچھا لگے گا، جس کی شاعری ہمیں اچھی لگے گی۔ آپ کو یہ اختیار دیا ہے اللہ نے کہ آپ جسے چاہیں ممبر پہ بٹھا دیں۔ ہم نے سوچ رکھا ممبر آزاد ہے، مگر اللہ نے کسی عمل کو ہمارے آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس کی ہدایتیں ہیں۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی تحریر ہے، جس سے میں نے اس بات کو سیکھا ہے اور ان کا نام دہراتا ہوں تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے۔ سنیے، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے محراب کو ہی نہیں ممبر کے لیے بھی شرائط بتا دی ہے۔ روزانہ نماز ہوتی ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں نماز۔ جمعے کے دن آ گئے ایک مولانا، بڑے زبردست خطیب، زبردست مجلس پڑھنے والے۔ گاؤں میں جو مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ سادہ سادہ سے خطبہ دیتے ہیں، تو ہم نے کہا ایسا کرو کہ آج یہ بڑا زبردست خطیب آ گیا، خطبہ اس سے کہلوا لو اور نماز مولانا صاحب پڑھا دیں۔ کہا نہیں، خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پہ وہی جائے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے لائق ہوگا۔ تو مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، جو کرنے آیا وہ کرنا جانتا ہو۔ تو پھر ممبر بھی اسی کو لے کے آؤ جو ممبر کی ڈیوٹی ہو اسے کرنا جانتا ہو۔ وہ عقائد بیان کرے تو اس کے عقائد درست ہوں، وہ تاریخ بیان کرے تو تاریخ غلط نہ بیان کرے، وہ سیرت بیان کرے تو سیرت غلط نہ بیان کرے، وہ شاعری کرے تو اشعار میں وہ چیزیں نہ لائیں جو عقائد کو خراب کر رہی ہوں، اور ساتھ میں عادل بھی ہو۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واہ واہ کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے حقائق کو نہ بدلے، حقائق کو اپنی جگہ رکھے، چاہے آپ کو اچھے لگے اور چاہے اچھے نہ لگے۔ اس وقت ہمارے مذہب میں جتنی مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں ان میں ایک بڑی مشکل اور مصیبت اسی وجہ سے آ گئی ہے کہ ہم نے ممبر کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہم اپنی پسند جس کو پسند کر رہے ہیں اس کو بٹھا رہے ہیں۔ جیسے محراب میں آپ لے جاتے ہیں، بیٹا بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں، محراب میں آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو بزرگ علماء سے اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم شاعر کو، ذاکر کو، خطیب کو ممبر پر جس عنوان سے بھی آ رہا ہے لے کے آئیں، تو کم سے کم کسی عالم اور جانکار سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اپنی خطابت، اپنی ذاکری یا اپنی شاعری کے ذریعے صحیح باتیں بتا رہا ہے، یا کہیں اس سے لغزش ہو رہی ہے، یا اس کی بے خبری میں اس سے لغزش ہو رہی ہے، یا یہ خدا نہ کرے کہیں کسی جگہ سے وابستہ ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت سارے مسائل ممبر سے آ رہے ہیں اور انہیں بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بنانا ہے تو اسی ممبر کو،
بگاڑے گا بھی تو یہ ممبر بگاڑے گا. اور ذاکری تو 1 گھنٹے کی ذاکری میں 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ ایک بات یہاں سے میری لے کے نہ اٹھتے. ذاکری میں وہ طاقت نہیں ہے, خطابت میں وہ طاقت نہیں ہے, طاقت شاعری میں ہے. ہماری 1 گھنٹے کی تقریر کبھی کبھی آپ کے دماغ سے پوری طرح اڑ جاتی ہے. اچھی بات ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے, خراب بات ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. لیکن میرا شاعر بھائی جب کوئی شعر کہتا ہے تو اس کا یہ ایک شعر میرے 1 گھنٹے کی تقریر میں بھاری پڑ جاتا ہے. لہذا مجھے اس شاعر بھائی کو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہے تو کم سے کم اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر کے دکھلا لے کہ میں جو کچھ عرض پڑھ رہا ہوں وہ مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. میں اتفاق سے حادثہ یہاں گزر گیا. میں بول رہا تھا, تبصرے کر رہا تھا, انہوں نے سن کے جملہ کہا, میں نے کہا مت پڑھو, یہ بحث کرنے لگے. میرا مزاج نہیں ہے اور واقعاً یہ میرا طریقہ بھی صحیح نہیں تھا. مجھ سے جو غلطی ہوتی میں اسے قبول بھی کرتا ہوں. ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جسے تنہائیوں میں ٹوکے اس کی عزت دی, اور جو بھرے مجمع میں ٹوکے اسے بے عزت کیا. یہ میری غلطی تھی, لیکن غلطی میں چپ کے اپنے خیال میں خاموشی سے پہلوں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات تبصرہ کر رہا تھا. ان کے کانوں کچھ بہت گئی بات, انہوں نے کچھ بولا, نتیجے میں بولا. بہرحال وہ وقت گزر گیا. میرے عزیزوں میں پھر عرض کرنا چاہوں گا ان سے بھی سب سے کہ آپ شاعر ہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ عقائد اور تاریخ اور سیرت کے ماہر ہوں. لہذا کسی نہ کسی بزرگ کو, ایسے ہر ذاکر اور ہر خطیب کو جو عالم نہیں ہے, جو مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے, جو سیلف ڈیولپڈ ہے, جس نے کتابوں کو پڑھ کے سیکھا ہے, اس کو چاہیے کہ کسی مجھے بھی اور ہر ایک کو, مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی بڑا ہے. میں آج 64 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن آج بھی میں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے افاضل کا جو میرے شاگرد ہیں زیادہ تر, اور مجھے کہیں شبہ ہوتا ہے تو میں انہیں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں. تو میرے عزیزوں, ہم سب طالب علم ہیں اور ہر وقت طالب علم رہیں گے, اور یہ منبر بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. یہی بنانے کی جگہ بھی ہے, یہی بگاڑنے کی جگہ بھی ہے.